پاکیزہ زندگی کے قائل نہ ہو. اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا، وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی. اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت میں تھی. ایک ایسی پختہ سن رسیدہ دانشمند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو، اس سے شوہر کا کوئی عیب چھپ ہی نہیں سکتا. دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں ڈال سکتی. پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تحمل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا. اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے، جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے، اور ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ 30 سال کی عمر کے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو، ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے، اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے اسے اپنے سے زبردستیاں رکھوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی، آپ لڑکے کو بلا لیجیے. جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو. اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا. یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کی کے متعلق ظاہر. اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا. ایک خادم احسان بند ہو سکتا ہے، ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے، لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے ضرورت اس نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند اور پاکیزہ دیکھا ہو کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تعامل نہ ہو کہ میرا مخدوم جو ہے یہ نبی. اور یہ پیش نظر رکھیے کہ زید بن حارثہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت فوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زید بن حارثہ تھے. اس قابلیت کے آدمی تھے وہ، جو بعد میں ظاہر ہوئی. تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبوت سے قبل 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. ان کی نشست و برخاست آپ کے پاس تھی، اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر تھے. دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے، اس کی باتوں سے اتفاق کر سکتا ہے، لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے. یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق کی انتہائی پاکیزگی و بلندی کے وہ قائل ہوں. ان کا بلا تعامل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ 20 سال کی مدت میں خوب اچھی طرح دیکھ کر وہ اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ یہ اتنے بلند پایا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کو نبی ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت 10 سال کے تھے، لیکن 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تو 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو اس کے عیب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے. اس طرح اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خصوصیات ظاہر ہوئی، وہ اتنے ذہین تھے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند پاکیزہ اخلاق میں قائل. اس لیے عمل صالحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو، اس کی بات میں اثر ہو،
اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے، قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے ہیں، یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا